اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، زامباد درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثناء کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ساری دھوکہ ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ۔ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے، یہ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکہ ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے، دارالاسباب بنایا ہے، نیکی کرنے بھیجا ہے، حقوق العباد ادا کرنے ہمیں بھیجا ہے، یہاں بیٹھ کر اپنی جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو مزاج امت مسلمہ نے اپنایا ہے کہ دنیا جمع کرنا، دولت اکٹھی کرنا، اپنی زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع کرنا اور پیسوں پہ ختم کرنا، اس کو پسند نہیں کیا نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال کمانے کو عبادت کہا، لیکن مقصود رزق حلال نہیں، مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں بڑی ترتیب کے ساتھ یہ چیز نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے کہ پیسہ کیسے جمع کرنا ہے۔ بچہ بڑا سیٹ ہے جی، کس طرح سیٹ ہے؟ کہتے ہیں ڈھیر سارے پیسے کماتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، مال بیچتا بھی ہے، منگاتا بھی ہے، بڑا سیٹ ہے۔ تو بچے سے پوچھا بیٹے تیرا کیا حال ہے؟ تو سیٹ ہے؟ کہتا بڑی تکلیف میں، سوتا بھی ہوں تو کانوں میں فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، آزمائش کا شکار ہوں، صبح و شام تکلیفوں میں وقت بیتتا ہے۔ یہ کس طرح کا سیٹ ہے بچہ؟ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ بچے کو ایسی جگہ لگانا ہے جہاں سے وہ جھاڑو کے ساتھ پیسے اکٹھے کر سکے۔ کیسے وہ سیٹ ہوگا؟ کس طرح کر کے نظام چلے گا؟ رزق حلال کمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ادا کرنے کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے، اور میں نے عرض کی کہ یہ تو صرف منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، یہ تو سفر ہے۔ جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، گھر نہیں بسائیں گے، بچے نہیں پیدا کریں گے، ہم صرف عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نفل پڑھیں گے، کوئی نکاح نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے۔ میں آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں۔ فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا خدا ہے، مقصود تمہارے رب کی رضا ہے، تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی تمہاری منزل ہے۔ اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے، اور پھر اس دنیا سے جو محبت ہے نا، وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے، رشتے دولت کے، ناطے دولت کے، تعلقات دولت کے، سلام دعا دولت کی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأسۃ کل خطیئہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے
मोहब्बत दुनिया की दौलत से हो गई है। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया, उसने कहा हजरत जी मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। तो बुजुर्ग फरमाने लगे तेरा मसला असल ये नहीं, तेरा मसला और है। मैंने कहा हुजूर समझा दें। तो वो फरमाने लगे कुछ बंदे ऐसे हैं जो तुम्हें टेलीफोन करते हैं और तुम उनका फोन नहीं उठाते, और कुछ ऐसे हैं जिनको तुम दिन में खुद 3 दफा फोन करके हाल पूछते हो। हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे जिससे प्यार नहीं ना, उससे इजहार बेजारी है, तो उसका फोन बजता रहे तो कहते हैं मैं था नहीं, मैं मौजूद नहीं था, फोन चार्जिंग पे था, घर छोड़ गया था, बहाना है। और जिससे मोहब्बत है उसको टेलीफोन करके कहते हैं आप परेशान तो नहीं होते, बस मेरा सलाम लेने को दिल कर रहा था। फरमाने लगे कि तेरा असल मसला ये है कि तूने मोहब्बत नहीं की अल्लाह रसूल से। अगर तेरा खुदा रसूल से प्यार होता तो ये जुमला कैसे आता कि नमाज को दिल नहीं करता? फिर तो तेरा तहज्जुद को भी दिल करता, फिर तो तेरा हर वक्त कुरान पाक सीने से चिमटाए रखने को दिल करता, इसलिए कि तेरा मकसूद अल्लाह की जात होती। क्योंकि मकसूद दुनियादारी है, मकसूद दौलत बना लिया माज़अल्लाह, मकसूद एक रंग बना लिया है, उसका नुकसान कौम उठा रही है। नुकसान रिश्तों में, नातों में हुस्न नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, तरतीब नहीं रही। एक नॉर्वे से दोस्त ने फोन किया, मुझे कहने लगे आप बड़ी तकरीरें करते हैं, कोई हमारे हक में भी कर दो। तो मैंने कहा कि आपको क्या है? कहने लगे आप परदेसियों की मजबूरियां नहीं समझते। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हज़रत जी शिकवा है कि हमारे अपने हमें जब भी फोन करते हैं वो ये नहीं पूछते कि शाम का खाना खाया है कि नहीं खाया, वो कहते हैं वो शादी आ गई है तो जल्दी करो, पैसे भेज दो, फटाफट करो। कहते हैं कभी किसी ने हमसे हमारा हाल ही नहीं पूछा, कभी किसी ने ये गौर ही नहीं किया कि वो परदेश में गया है और शाला परदेसी कोई भी न थी वे, कख जिना तो पारे ताड़ी मार उड़ा ना बाहू असी आप ही उड्डन हारे। तो तैयार बैठे, हाल ही कोई नहीं परदेश में। यहाँ हाल ये है कि जो फोन करता है, एक बुजुर्ग कहने लगे कि 22-23 साल दिए हैं परदेश को, तो अपनी ही बीवी को फोन किया है कि अब नहीं होता, घुटनों में दर्द रहता है, कमर कमजोर हो गई है, मेरा दिल करता है खा रहा हूं और मैं अपने घर में बैठ के बच्चों के बीच बैठ के रोटी खाऊं। आसाब कमजोर हो गए हैं, दिल की धड़कन तेज रहती है, पता नहीं कब वक्त आ जाए। तो कहते हैं मेरी बीवी जिसे मेरे दुख सुख का साथी होना चाहिए, वो कहती है चले 3-4 साल और लगा ले फिर आ जाना। ओ भाई, क्या उस शख्स के साथ क्या ताल्लुक है? उसका भाई उसे फोन करता है तो कहता है मैं पैसे दे दूंगा, जब आओ ना तो एक मोबाइल जरूर ले आना। उसको लोग फोन करते हैं, राब्ता करते हैं कि जनाब वो एक छोटी सी चीज, वो मैं पैसे दे दूंगा। तो पैसे देने हैं तो यहां से कौन सी चीज नहीं मिलती? सिर्फ फरमाइशें, लोगों के साथ ताल्लुक सिर्फ जेब का, रिश्ता सिर्फ जो है वो ताल्लुक सिर्फ इस चीज का कि वो आदमी एक ATM मशीन है तो फटाफट कार्ड डालो ताकि आपके हिस्से के पैसे निकल आए। ये मिजाज इसने नुकसान किया है, दरारें पड़ गई हैं, हालात बिगड़ गए हैं। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिश्तों को जो वकार दिया, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है मुकाशिफतुल कुलूब में, फरमाते हैं कुछ लोग क़यामत के करीब आएंगे जिनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की है, उनके पास कोई शख्स ना बैठे वरना उसका दिल काला हो जाएगा। कहा हुजूर वो कौन से? तो फरमाने लगे नबी पाक ने कुछ लोग बताए हैं, उनके पास नहीं बैठना। कौन से? मुस्तफा करीम ने फरमाया युहिब्बून दुनिया व यंसौनल आखिरा, जो दुनिया को से प्यार करने लगे और आखिरत को भूल जाए। इमाम साहब फरमाते हैं इनसे दूर रहना, दिल काला हो जाएगा। युहिब्बूनल माला व यंसौनल हिसाब, वो जो नबी पाक ने फरमाया ना कुछ लोग आएंगे जो माल से तो प्यार करेंगे पर उसके हिसाब को भूल जाएंगे, उनसे बचना। फरमाया युहिब्बूनल कुसूर व यंसौनल मकबरा, जो मकानों से तो प्यार करेंगे पर अपनी कब्रों को भूल जाएंगे। और फरमाया उन लोगों से भी बच के रहना, उनसे भी परहेज करना कि जो लोग युहिब्बूनल खल्का व यंसौनल खालिक, जो लोग मखलूक से तो प्यार करेंगे, बंदों से बड़ा प्यार करेंगे लेकिन अपने रब को भूल जाएंगे, उन लोगों से भी बचें। ऐसे लोगों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की, उनसे बचें
تعلقات میں خلوص ہوتا ہے. جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے. جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے. جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا. یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا. آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آ گئے ہیں، تم بھی پہنچ جاؤ. ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ. وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ. ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں. تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے. ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے. ہر طرف دنیا داری. اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں. میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے. اور یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں. ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی. میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث سے فخر ہے. جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپواؤ. کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے بد، کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے. تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ اللہ کی بڑا ہے جی. بھائی مفت خوری کا مزاج اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا، دیکھو چل کے آ گیا، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں. فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم. فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں. ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم. جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے. اس کا معیار بدل گیا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر. السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے. سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں. کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا. تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں. حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے. تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے. تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول. تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے. جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے. تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں. بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی. حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک
कारोबार भी करते थे, तो आपका कुछ माल आ रहा था जहाज के जरिए। एक बंदे ने खबर दी कान में, हुजूर जहाज डूब गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डूब गया जनाब, यहाँ जहाज डूब जाए तो बंदा भी डूब जाता है। कहते हैं साहब इंतकाल कर गए, 10 लाख का नुकसान हो गया था, माल डूब गया पूरा जहाज ही। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और तुमने जल्दी की खबर देने में मैं सबक पढ़ा रहा था, क्यों मुझे दखल अंदाजी दी तुमने मेरे काम में, क्यों दखल अंदाजी की? सब अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कान में कहा हुजूर वो गलत खबर थी, जहाज बच गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शागिर्दों से कहने लगे मेरा चेहरा देख रहे थे पहली खबर के बाद भी, इस खबर के बाद भी? कहा हुजूर देख रहे थे। फरमाया कोई तब्दीली तो नहीं आई? कहा हुजूर नहीं। फरमाने लगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरा दिल दौलत से नहीं जोड़ा, अपनी जात के साथ जोड़ के रखा हुआ है, तब्दीली तो नहीं आई। यहाँ तो टेंशन ही टेंशन है, डिप्रेशन ही